بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، معزز سامعین حضرات، آج کے اس حلقے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اعتکاف کے بارے میں مسائل سے آگاہ کروں، کیونکہ اعتکاف کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں سنت موقدہ بالکفایہ عمل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور جس سال کہ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر نہ بیٹھ سکے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے عشرے آخری میں اعتکاف اپنے وصال تک فرمایا، مگر جس سال آپ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو آنے والے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رات اور 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے دن رات 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے معتکف مسجد میں اعتکاف کرنے کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اعتکاف مسنون عمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ نزدیکی اور قرب حاصل کراتا ہے کہ حالت روزے میں انسان جب مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی مشابہت فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اعتکاف گناہ کو معاف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت بڑا سے بڑا گناہگار شخص بھی اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو وہاں اللہ کے سامنے پیش کر کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے تو یقیناً اس اعتکاف کی برکت سے اسے شب قدر بھی حاصل ہوگی اور گناہوں کی معافی بھی نصیب ہوگی۔ اعتکاف کے عمل سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خواتین کو بھی ہمیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، اور ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے ان حجروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کے مسائل کے بارے میں خواتین و حضرات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف جو مرد کا اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں ہے، مسجد سے باہر کسی شامیانے کے نیچے نہیں ہو سکتا۔ حدود مسجد کے اندر جہاں مسجد جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اسی میں اس کا اعتکاف ہوگا، اور عورت اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس کے کونے میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ جتنا اپنی جگہ مخصوص اور محدود کر کے کمرے کے اندر رکھے گی اس کا وہ بہترین اعتکاف قرار پائے گا۔ اعتکاف کی 7 شرطیں ہیں جس میں مسلمان ہونا، کسی کافر کے لیے اعتکاف نہیں، عاقل ہونا، چنانچہ جو بچہ نابالغ ہے وہ اعتکاف کر تو سکتا ہے، درست ہے، اس کو اجر ملے گا، مگر جہاں تک سنت موقدہ بالکفایہ کا تعلق ہے عاقل ہونا شرط ہے۔ اس لیے مجنون پر اعتکاف نہیں۔ نیت اعتکاف کا ہونا یہ بھی شرط ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ جس مسجد میں جو مرد اعتکاف کر رہا ہے وہاں اس مسجد میں باجماعت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد کے کونے میں سویا پڑا ہو۔ اس طرح جو عورت اپنے گھر کے کونے میں اعتکاف کر رہی ہے اس کی ایسی نماز کہ جس میں اس کی نماز قضا ہو جائے اس کے اعتکاف کو مکروہ کر دے گی۔ سنت اور واجب اعتکاف کی قسمیں ہیں، بہرحال وہ میں آگے بیان کروں گا۔ چنانچہ اگر کوئی عورت اعتکاف کے دوران اسے وہ ایام مخصوصہ حائل آ گئے کہ جس میں اس پر نماز معاف کر دی گئی تو اس کو اعتکاف سے اٹھ جانا چاہیے، اور پھر ایسی عورت کو اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کے لیے سب سے بہترین جگہ مردوں کے لیے پوری دنیا میں رب ذوالجلال نے سب سے افضل جگہ اعتکاف کی مسجد حرام بیت اللہ مقرر کی ہے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا اور نماز پڑھی جاتی ہے اور اعتکاف کیا جاتا ہے،
اس لیے تمام فقہا کے نزدیک اعتکاف میں سب سے بہتر جگہ مرد اور عورتوں کے لیے مسجد حرام ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ منورہ، اسی طرح پوری دنیا میں پہلے نمبر پر افضل ترین جگہ مسجد حرام جو بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ بھی سب سے تیسرے نمبر پر وہ افضل ترین جگہ ہے۔ بہرحال محلے میں جامع مسجد ہو یا وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، اس طرح سے محلے کی وہ مسجد جو کہ جماعت تو ہوتی ہو مگر جمعہ نہ ہوتا ہو، وہاں پر اعتکاف کرنا بھی افضل ہے، تاکہ اس محلے والوں میں اگر کوئی بھی ایک شخص اعتکاف پر بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت مؤکدہ بالکفایہ کا درجہ پا کر اس پورے محلے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال پھر اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ مردوں کا اعتکاف مسجد کے علاوہ خارج مسجد نہیں ہو سکتا، اس لیے اعتکاف میں مرد کے لیے مسجد کا ہونا یہ لازمی اور بہت ہی ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا خواہ یہ اعتکاف رمضان کا کر رہا ہو یا غیر رمضان کا کر رہا ہو، اس میں روزہ شرط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس میں روزہ اور نماز ان کے ساتھ وہ اعتکاف کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص بیمار ہے اور وہ اعتکاف کر رہا ہے، اسے ویسے وہاں مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب تو ملے گا، بیمار ہونے کی وجہ سے اسے اگر روزے کی رخصت بھی ہے تو اعتکاف کا اجر وہ پائے گا، لیکن سنت مؤکدہ بالکفایہ میں روزے دار اور پھر نماز کی پابندی، مسجد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے اور بھی ایسے مسائل ہیں جن پر اس کو عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیونکہ مسنون عمل ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ 20 رمضان المبارک کا روزہ افطار کرنے سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد، غروب آفتاب سے قبل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عشر اخیرہ کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر وہاں پر مرد معتکف یہ کہے کہ اللہ میں آخری عشرے کا اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کر رہا ہوں۔ اس کا یہ ایک بار اس میں یہ نیت کرنا پورے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت گنا جائے گا۔ خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ میں اور مرد حضرات مسجد میں داخل ہو کر دل میں یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے میں رمضان المبارک کے عشر اخیر کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20ویں روزے کی افطاری سے قبل، غروب آفتاب سے پہلے، سورج کی غروب ہونے سے پہلے، یعنی 20ویں روزے کی وہ افطاری مسجد کے اندر کرے گا، اور پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس بات کی یہ نیت ہوگی کہ میں اعتکاف کی نیت سے اب میں اس میں داخل ہو چکا ہوں۔ اعتکاف کے آداب یہ ہیں کہ ثواب اور نیکیوں کی بات نہیں کرنا، جھوٹ، غیبت، بدخوئی، دل میں نفاق، یہ اعتکاف کے اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والا اپنے وقت کو ذکر الہی کے ساتھ گزارے، اپنی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہ زیادہ وقت اپنی اس مخصوص جگہ میں جہاں اعتکاف کے لیے اس نے خیمہ یا چادر لٹکائی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، نوافل کا اہتمام کرے، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کو پڑھے۔ اس طرح بہترین کتابوں کا انتخاب کر کے مسجد میں بیٹھ کر ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اور سب سے بہترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت اس کے پاس ہے، اس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے علماء کرام، ائمہ اعظم، اولیاء کرام کے فرمودات، ملفوظات اور نصیحت امیز کتابوں کو بھی جو مسائل شریعہ کی کتابیں ہیں ان کا پڑھنا، سننا
بیٹھنا تعلیم و تعلم کے ساتھ، وہاں پر حلقہ بنانا معتکف کے لیے اور بحث رحمت اور برکت بن جاتا ہے۔ بہرحال معتکف کے لیے جائز باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مسجد میں وہ کھانا پینا اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ مسجد کے اندر اس کا کھانا پینا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ مسجد کے اندر سونا معتکف کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے سونے میں ہر سانس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا سونا ایسے وقت میں ہو کہ جس میں اس کی نماز فوت نہ ہو رہی ہو۔ اس طرح سے ضروری خرید و فروخت مسجد کے اندر بھی اگر کوئی چیز کوئی لایا ہے تو اس سے وہ خرید سکتا ہے۔ اس طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد میں وہ بات چیت کر سکتا ہے مگر فضول گوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے مسجد میں کپڑے بدل سکتا ہے مگر اپنے ننگیش کو اور اپنے سطر کو ڈھانپ کر۔ اس طرح سے مسجد میں رہتے ہوئے معتکف کو خوشبو لگانا چاہیے، سر میں تیل بھی لگا سکتا ہے۔ اس طرح اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کو بلا کر اس سے اپنی مرض کے احوال کے ساتھ دوائی لے کر اس دوا کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کپڑا دھونا اور کپڑا سینا وہ بھی مسجد کے اندر وہ اس جگہ پر کپڑا دھو سکتا ہے جہاں وضو خانہ ہے اور اس کے بعد کپڑا سینا اور سی کر اس کپڑے کو پہن بھی سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام رکھے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، برتن جو ہی استعمال کرے اس کو جلدی دھوئے، اور ضرورت کے وقت مسجد میں ریح کا خارج کرنا اس کے لیے یعنی اس چیز کی بھی اجازت، لیکن تاہم یہ کہ اس وقت وہ جلدی غسل خانے میں جائے اور اپنے یعنی ریح کا اخراج کرے۔ کھانے پینے میں مختصر چیزوں کو یعنی استعمال میں لائے تاکہ اس کا پیٹ اس کے ساتھ عبادت میں یعنی کوئی رکاوٹ اور حائل نہ ہونے پائے۔ مختصراً یہ کہ معتکف اپنے ساتھ مختصر بستر لے کر مسجد میں جائے، ایسا نہ ہو کہ وہاں وہ دیوانیاں بنا کر اپنی خوش گپیوں میں وہاں اپنا وقت گزار رہا ہو۔ بہرحال معتکف کو خاموش رہنا، بالکل خاموش رہنا یہ مکروہ عمل ہے، بلکہ اس کو گفتگو کرنی چاہیے، نیکی کی گفتگو کرنی چاہیے۔ مسجد کے باہر رفع حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے مگر کسی سے گفتگو کیے بغیر پھر اسی طرح سے جو ہی جائے جلدی واپس لوٹے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں جو وضو خانہ ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہے، وہاں بھی جا کر وہ کسی سے گفتگو نہ کرے، وضو کرنے کے بعد جلدی مسجد کے اندر اپنے قدم رکھے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بعض معتکف حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اخبارات اور افسانے کی کتابوں کو بھی مسجد میں لے جاتے ہیں، جس کے اندر مختلف اور ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جن کا پڑھنا مسجد کے اندر جائز نہیں، ان میں بت بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ کہ مسجد میں نہ تو وہ سگریٹ پی سکتا ہے، نہ بیڑی پی سکتا ہے، نہ حقہ و سنگار رات کو جس میں کھانے کے بعد اجازت ہو تو اس میں وہ مسجد کے اندر اس کو نہیں پی سکتا۔ بہرحال اسے پرہیز کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر ایسی صورت میں حمام میں جانے کے بعد وہاں رفع حاجت کرتے وقت اس وقت وہاں استعمال کر لے، مگر منہ میں وہ بو لے کر نہ آئے بلکہ اس بدبو کو زائل کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو۔ معتکف کو دوران اعتکاف حدود مسجد کے اندر رہنا یہ اعتکاف کا رکن اعظم ہے، اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد کی حدود کے باہر معتکف کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نماز جنازہ اور میت کو دفنانے کے لیے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان میں جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ کسی بیمار پرسی کے لیے کسی اسپتال یا کسی گھر میں جا کر بیمار پرسی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میں پہلے فضائل میں بتا چکا ہوں کہ اعتکاف کرنے والے کو ایسی وہ نیکیاں جو معتکف ہونے کی وجہ سے اس پر منع ہیں، رب ذوالجلال نے اعتکاف کی برکت سے اس کا ثواب اس کو عطا فرما رکھا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مسائل و معارف کی روشنی میں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے اور اعتکاف کا ثواب پانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔